الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام وہ دو سو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں صاحبوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے مجھ گنہگار کو صحیح طریقے سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام احباب کو اس حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میرا موضوع وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت فرمائی اس میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا معجزات صادر ہوئے۔ سامعین عزیز وقار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر رہ کر 40 سال کے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات منوائی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بن گئی تو آپ نے اپنی بات بھی منوا لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جب کسی کے سامنے اپنی شخصیت منوا لیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس شخصیت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ لوگ اس شخصیت کا ادب کرنے کی وجہ سے اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اپنی ذات منوانی ہے، اس کے بعد بات منوانی ہے۔ جو شخص پہلے اپنی جو بات منوانے کی کوشش کرتا ہے اپنی ذات سے پہلے تو لوگ اس کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ اعلان نبوت سے پہلے گزارا۔ مکہ کے اندر لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے سب و شتم کیے گئے۔ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی نماز کی حالت میں اونٹنی کی اوج جو ہے گندگی وہ اوپر پھینک دی جاتی ہے، اور کبھی اوباش لڑکوں کو طائف کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے، حتیٰ کہ حضور نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے طرح طرح کے مظالم ڈائے۔ اتنے ظلم اور بربریت
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ نے برداشت کیے کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں سے تم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے جاؤ، کہ یہ وہ مقام ہے مدینہ طیبہ کہ اس وقت تک مدینہ کے چند لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کاٹی پر رونما ہوئے، وہاں پر آ کر حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ پھر کچھ عرصے بعد 12 لوگوں اور نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ پھر مدینے کے لوگوں نے، مدینے کے صحابہ نے حضور سے یہ ریکویسٹ کی کہ کسی صحابی کو یا کوئی اپنا نمائندہ بھیجیں جو مدینہ طیبہ کے اندر آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو ہمارے تک پہنچائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ آپ مدینہ طیبہ کے اندر گئے، آپ نے مختلف قبیلوں کے اندر جا کر، اوس اور خزرج اس وقت کے 2 قبیلے مشہور تھے، ان کے اندر جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند فرمایا، اور آہستہ آہستہ سے مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت بن گئی۔ ایک مٹھی بھر چند کافر تھے، لیکن پھر بھی مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد بن چکی تھی۔ اور ادھر مکہ کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اوپر طرح طرح کے سب و شتم ڈائے جا رہے تھے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم لوگ جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، ان کے سمیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں، تمام صحابہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے بھی انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور اے ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اسی دن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں پالنا شروع کر دی، ان کی پرورش شروع کر دی۔ پھر ایک وقت آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 اونٹنیاں لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھ لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے سفر کے لیے ایک اونٹنی منتخب فرما لی، اور وہ واپس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے۔ اور اپنا ایک غلام تھا جو راستے میں ان کی رہنمائی کرنے والا تھا، راستے کا ایک مسافر تھا، تو اس نے اس اونٹنی کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ ادھر جب کفار مکہ کو، بڑے بڑے سردار جو تھے ابو جہل جیسے، ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ایک تعداد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی ہے، اور دیگر جو صحابہ ہیں حضور کے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں گے، اور ان کی ایک پاور بن جائے گی، مکہ سے مدینہ پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر حلہ بول دینا ہے، ان کی ایک بہت بڑی پاور بن جائے گی۔ تو انہوں نے ایک آپس میں مشاورت کی، تو انہوں نے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے کے لوگوں کو منتخب فرمایا کہ 12 قبیلوں میں سے جو سب سے زیادہ ہر قبیلے کا اثر والا بندہ ہے، اثر رسوخ رکھنے والا بندہ ہے، جو بڑا بندہ ہے، اس کو لیا۔ وہ اس وجہ سے تو ان کا ماننا یہ تھا کہ جو بڑے بڑے جو قبیلے ہیں، ان کا جو بھی بڑا بڑا بندہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کے اندر ملوث ہوگا، ان کا یہ ماننا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے 12 بندے لیے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ان 12 بندوں نے جب حضور کے اوپر حملہ کیا معاذ اللہ، تو الٹا یہ جو مسلمان ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے جو قبیلے ہیں، ان بڑے بڑے قبیلوں سے ڈر جائیں گے، اور بڑے بڑے قبیلوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ان کے لیے آسان نہ ہوگا، یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے 12 بندوں کو چنا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر رات کے اندھیرے میں آ جاتے ہیں، یا دن کی روشنی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ڈیوٹی لگائی کہ اے علی، تم میرے اس بستر پر سو جاؤ، منہ کے اوپر چادر اوڑھ لو، اور جتنے بھی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں فلاں فلاں شخص کو دینی ہے،
یہ امانتیں ان لوگوں کو لٹا کر تو بھی مدینے آ جانا۔ مولا علی مشکل کشا کو لٹا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کافروں کا ایک گروہ باہر کھڑا ہے تلواریں ہاتھ میں لے کر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے جائیں اور مٹی کافروں کے سروں کے اوپر ڈالتے ڈالتے وہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریت کو مٹھی مبارک میں لیا اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے کرتے کافروں کے سر کے اوپر مٹی کو ڈالتے ہوئے کافروں کے درمیان سے نکل کر جا رہے ہیں اور کافروں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور دور ایک چرواہا کھڑا ہے، وہ دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کے جھنڈ سے نکل کر ان کے سروں کے اوپر مٹی بہاتے ہوئے وہاں سے باہر آ رہے ہیں۔ وہ پاس آ کر پوچھتا ہے کہ اے کفارو، اے کافروں کے سردارو، تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں کہ ہم اندر باہر نکلیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ محمد جو مسلمانوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارے درمیان سے تمہارے سروں کے اوپر مٹی بہاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، تو تم لوگوں کو نظر نہیں آئے۔ چنانچہ کافر جو ہیں وہ اندر بھاگتے ہوئے گئے اور اندر جا کر دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ بستر مبارک پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آرام فرما ہے۔ کافر دنگ رہ گئے۔ مکہ کے اندر مختلف گاٹیوں کا محاسبہ کرنا شروع کر دیا، اپنے بندوں کو بھیجنا شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور جب اپنے گھر سے نکلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، وہاں سے سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا، اور راستے میں آپ کے پاؤں مبارک میں درد ہوا۔ غار ثور آج وہاں پر سیڑھیاں بن گئی، اس کے ساتھ ڈنڈے لگے ہوئے ہیں، اور بڑا خوبصورت راستہ ہے، بڑا صاف ستھرا راستہ ہے، لیکن پھر بھی ایک شخص کو غار ثور تک پہنچنے کے لیے بڑی کٹھن بڑی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے کہ بڑی اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر پہنچنے کے لیے بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم ارشاد فرمائے تو میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ یہ آج والا راستہ نہیں ہے، دشوار گزار راستہ ہے، راستے میں کانٹے بھی ہیں، مختلف قسم کی جاڑیاں بھی ہیں، اور دشوار گزار راستہ ہے، وہاں سے چلنا بھی بڑا مشکل ہے، عام بندے کا چلنا بڑا مشکل ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے کاندھوں مبارک پر اٹھا کر نیچے سے لے کر غار ثور تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو فرماتے ہیں حضور آپ یہاں پر آرام فرمائیں، میں جا کر اندر غار کو صاف کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، جا کر غار کو چیک کرتے ہیں، اس کے اندر جا کر صفائی کرتے ہیں، اور جو مختلف قسم کے سوراخ ہیں اپنے کپڑے امامے کے ساتھ اس کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، لیکن ایک سوراخ ایسا ہوتا ہے جو باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر آپ اپنے پاؤں مبارک کو لمبا کر کے اس کے سوراخ کے اوپر اپنے انگوٹھے کو رکھ کے بند کر دیتے ہیں کہ کوئی موذی چیز آ کر معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نہ چھو لے۔ چنانچہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور اندر آتے ہیں، تھکن کے آثار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری گود میں آرام فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں آرام فرماتے ہیں۔ قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کے زانوؤں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جانے کائنات ہیں، جہانے کائنات ہیں، کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو مبعوث کیا گیا، جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سو رہے ہیں، اچانک سے اس غار کے اندر ایک سانپ تھا جو صدیوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا مشتاق تھا، وہ سوراخ سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انگوٹھا ہے پاؤں کا وہ اس سوراخ کے اوپر ہے، وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے وہ سانپ، لیکن سیدنا صدیق اکبر اپنا انگوٹھا وہاں سے نہیں ہلاتے، پھر وہ ڈنک مارتا ہے
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہلتے نہیں کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے. وہ بار بار ڈستا ہے حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے چہرے پر جب گرے تو حضور کو پتہ چلا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھڑے ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر سانپ نے ڈس لیا ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت ہونٹوں سے اپنے لعاب دہن کو نکال کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کے اوپر لگایا. وہ انگوٹھا بالکل تندرست ہو گیا اور وہ سانپ کا جو زہر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے تھوک مبارک سے بھی زہر ختم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس وقت سانپ آیا اور آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس نے دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد چلا گیا. کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار کے اندر جاتے ہیں، اس کے بعد جو مکڑی ہوتی ہے اس مکڑی نے اس غار کو مکمل طور پر گھیر لیا، اس کے اندر جالا بن دیا. اور کبوتری تھی، اس کبوتری نے آ کر اس غار کے آگے انڈے دے دیے، اور ایک خاص قسم کی بیل، غیلان نامی بیل ہے، اس بیل کا ایک درخت جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ گیا، یعنی کہ مکمل طور پر وہ غار کا جو سوراخ تھا وہ بند ہو گیا. تو کوئی شخص باہر سے گزرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں سے کوئی شخص گزر کر اندر گیا ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. آگے بیل بھی لگی ہوئی ہے، کبوتری کے انڈے بھی بالکل سلامت ٹوٹے ہوئے نہیں، اور اس کے آگے مکڑی کا جالا بھی ہے. جو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کے قریب کافروں کی آوازیں آتی ہیں، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں ملال آتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت قرآن اس طرح سے اس کا نقشہ کھینتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تو غم نہ کر، تجھے کسی چیز کا غم نہ ہو، خوف نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ وہ کافر جو آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے، وہ غار کے پاس بھی آتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی سیدنا صدیق اکبر کو نہیں دیکھ سکتے. پھر جب وہ وہاں سے واپس گئے تو پہلے عرض کر چکا جو آپ کا راستے کا ساتھی تھا وہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر آرام فرمایا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابی سیدنا صدیق اکبر ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ مدینے کے اندر گھومتے اور کافروں کی سازشوں کا پتہ لگاتے، اور شام کو غار کے اندر آ کر بتاتے کہ کافر آپ کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت اسماء گھر سے کھانا لے کر آتی، دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے چھپتے چھپاتی غار ثور کے اندر آ کر حضور کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آ کر کھانا دیتی. اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام، جو چرواہا تھا، جو بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بھی بکریوں کو چراتے غار کے بالکل قریب لے آتا، بالکل اسی رستے سے جس رستے سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتی تھی. کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس دور میں پاؤں کے ذریعے سے شناخت کی جاتی تھی. تو جدھر سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، ادھر سے وہ بکریوں کو لے کر آتے کہ آپ کے جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں. پھر وہ غار کے قریب آتے، تو غار کے قریب آ کر آپ بکریوں کا دودھ دو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے. 3 دن اور 3 راتیں وہاں تک رہے. پھر وہاں سے 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اونٹ سے پہ سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف آپ گامزن ہیں. تو راستے میں مختلف قسم کے لوگوں کا ٹکراؤ آپ سے ہوتا ہے. تو ایک معبد نامی ایک عورت جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ آتی ہے. اس کے گھر کے قریب آپ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے عورت، ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمیں دودھ دو. تو اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں بڑی پریشان حال ہوں، میری بکری کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو بکری کے تھنوں کے اندر لگایا. تو اس بکری کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ جاری ہو گیا کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہوا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا. اور معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت معبد گھر آئے کہ پیارے مکھڑے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے کہ جن کو چہرے کو میں دیکھتی ہی رہی، اور انہوں نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ہماری بکری کے تھنوں کے اندر دودھ جاری ہو گیا، جو ابھی تک جاری ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. پھر راستے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں
تو ایک کافر جس کا نام سراقہ، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایک لشکر لے کر، گھوڑا لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے راستے میں آتا ہے۔ تو کافروں نے یہ شرط لگائی تھی، جو شخص معاذ اللہ حضور کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو وہ سن کر وہ لشکر کو لے کر جب آتا ہے تو راستے میں حضور کو جب قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھتا ہے تو اس کا گھوڑا زمین کے اندر، ریتلی زمین کے اندر دنس جاتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور حضور سے معافی مانگتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر حضور کے ساتھ وہاں سے چل رہا ہے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی حضور پر معاذ اللہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شخص بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فرفتہ ہو جاتا ہے، گرفت ہو جاتا ہے۔ پھر راستے میں آپ پہنچتے ہوئے وہ جو شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے امامے سے اس نے سفید جھنڈا بنا کر راستے میں اٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ چلتے ہوئے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر مدینہ کے لوگوں کی محبت دیکھیں کہ ہر روز مدینہ طیبہ کے بڑے گیٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے۔ حضور سے بڑی محبت تھی کہ آ جائیں گے۔ کافی عرصہ بیت گیا، حضور یکم رمضان سے چلے اور 12 رمضان المبارک، یکم ربیع الاول کو چلے، 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انٹر ہوتے ہیں۔ ادھر دروازے کے اوپر کھڑا ہو کر ایک شخص کہتا ہے، مدینہ والو، جس شخصیت کا انتظار تم کافی عرصے سے کر رہے تھے، روزانہ صبح بھی آ کر دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، شام کو بھی دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، تمہارے نصیب چمک گئے ہیں، وہ مدینہ کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ مدینہ کے تمام لوگ اپنے گھر بار، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر پیارے پیارے مکھڑے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مدینہ کتنا خوبصورت مدینہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اس مدینے کے اندر ہر قسم کی بیماریاں تھیں، اتنی بیماریاں تھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بیمار رہتا تھا۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار یہ آگے چل کر عرض کروں گا تھوڑا سا۔ تو لوگ جب آئے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو دور سے جب دیکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہ کر اتنا عرصہ حضور کا ٹوٹل رنگ جو ہے سیدنا صدیق اکبر کے اوپر چڑھ چکا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں یہ حضور اللہ کے جو پیارے نبی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے امامے کو اوپر آپ کے سر پر کر لیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ نبی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کے اندر انٹر ہوئے تو جو یثرب تھا وہ مدینہ بن گیا۔ اور میں آپ کو بڑی بات عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کافی عرصہ وہاں پر رہے۔ ایک عرصہ ایسا ہوا، ایک طبیب تھا، پھرتا پھراتا مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر اس نے ایک دکان خرید لی۔ طبیب تھا، اس نے کہا کہ میں نے سنا اس کا نام یثرب ہے، اور یثرب کا مطلب ہے بیماریوں والی جگہ، بیماریوں کی ماں۔ تو اس نے دکان کھول لی، صبح سے لے کر شام تک ہفتہ 20 دن گزر گئے، حتیٰ کہ ایک ماہ گزر گیا۔ تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ عجیب ماجرا ہے، مجھے تقریباً 10 15 20 اور ایک ماہ تک ہو چکا، ایک شخص بھی جو ہے وہ میری دکان پر آ کے مجھ سے اس نے دعا نہیں لی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی بیمار نہیں ہوتا کسی شخص کو روک کے وہ پوچھتا ہے؟ تو وہ شخص نے جو جملہ کہا وہ بڑا سننے والا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ جو مدینہ تھا یہ یثرب تھا، ہر شخص بیمار رہتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آمد ہے، یہ اس کا صدقہ ہے کہ حضور کی آمد کے بعد اس مدینے کے اندر نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت آج تک کوئی بیمار نہیں ہوئے۔ کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کی زیارت ہوتی ہے تو تمام قسم کی بیماریاں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، کوئی بیماری ہمارے قریب نہیں آتی، کوئی جانور ہمارے قریب نہیں آتا۔ ہمارے جانوروں کے اندر جو ہے نا وہ دودھ بڑھ گیا ہے، ہمارے گاؤں کے اندر کھیتی ہریالی آ چکی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر بھی گئے وہاں پر رونقیں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا، تو مکے سے مدینہ کے اندر آباد کر دیا۔ حضور نے 40 سال کا عرصہ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے وہاں پر گزارا۔ مکہ کے اندر آپ نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ مکہ کے اندر گزارا، تو یہ ہو گئے 53 سال، 40 اور 13 53 سال۔ تو 13 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر، حضور کے صحابہ کے اوپر طرح طرح کے سب و شتم مکہ کے اندر ڈائے گئے۔ 13 سال گزرنے کے بعد 53 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
53 سال کے بعد آپ نے 10 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ کے اندر گزارا، جو کہ 53 اور 10 63 سال بن جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ کے اندر گزارا، یعنی کہ پوری سال عمر۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے، آپ پردہ فرما گئے، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے حضور کی جو روح مبارک ہے اس کو نکالنے کے بعد آسمانوں کی بھی سیر کروائی، زمین کی بھی، یعنی کہ پوری کائنات کی سیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو آپ کے جسم اطہر سے ہم نے نکالا، لیکن اس کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے افضل نہیں کہ جس کے اندر روح کو ڈالا جائے۔ تو اس وقت آپ کو روح مبارک کو ایک آن کے لیے نکالا گیا اور دوبارہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے چھپے ہوئے، اس عالم کی آنکھوں سے چھپے ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہر گھڑی جس وقت چاہیں جہاں پر چاہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا سکتے ہیں، جس مومن کی مدد فرمانا چاہیں وہ فرما سکتے ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مختصر سا ایک مسئلہ ارشاد سماعت فرما لیں کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو دانتوں کا جو اکثر مسئلہ ان کو رہتا ہے۔ میرے سامنے کافی احباب نے دانتوں کی شکایت کی کہ ہمارے جو دانت ہیں، ہماری جڑیں ہیں، ان کے اندر داڑھوں کے اندر درد ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت پیارا نسخہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، بڑا آسان سا ہے، نمازی حضرات پڑھتے ہیں جو نماز، تو میں خود بھی اس کو آزماتا ہوں، الحمدللہ آج تک میرے دانت میں درد نہیں ہوا۔ تو جو وطر کی نماز ہے، وطر کی نماز کے اندر 3 رکعتوں میں پہلی جو رکعت ہے اس کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت پڑھنی ہے، اور جب دوسری صورت ہے، دوسری رکعت کے اندر آپ نے تبت یدا یہ والی صورت پڑھنی ہے، اور جو تیسری رکعت ہے اس کے اندر کل شریف پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں آپ کے دانت کے اندر درد نہیں ہوگا۔ یہ نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تمام احباب اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔